ہر لبرل آدمی پہلے اپنا راستہ چھوڑتا ہے اور پھر کسی اور کے راستے کو درست سمجھتا ہے۔ اس کے پاس نہ اپنی اقدار باقی رہتی ہیں، نہ کسی اور کی اقدار کی وہ عزت کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں کہ انسان بے رنگ ہو، بلکہ سمجھنا یہ پڑے گا کہ ہر رنگ کی اپنی اپنی شان ہے۔ انسان کو غالباً سب سے زیادہ تحکم کا شوق ہے۔ وہ دوسروں پر کبھی روب، کبھی خوشامد، کبھی سزا دے کر اپنی حکومت کا ثبوت اپنی انا کو پہنچاتا رہتا ہے۔ تحکم زیادہ ہوتا چلا جائے تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسروں کی مرضی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے مواقع کم ہوں تو احساس کمتری بڑھنے لگتا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ بر وقت درست انتخاب کا فیصلہ ہمیشہ راستے کی طوالت کو کم کر دیا کرتا ہے۔ تعلق تو چھتری کی مانند ہے جو ہر ذہنی، جسمانی اور جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ اکثر اوقات سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا کہ سچ بولنے کا انداز اسے کڑوا بنا دیتا ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمر و عیار کی طرح ہے جو ہمیشہ دو راہوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے اس بچے کی طرح دوڑتا ہے جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے، جسے تتلیاں ملتی ہیں نہ ہی واپسی کا کوئی راستہ۔ محبت پانے والا کبھی بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو ہر دن کے ساتھ اپنا خراج مانگتی ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیا کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو عورت کو موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ چھوٹا بن کے رہنے سے ہی بڑی بڑی رحمتیں ملتی ہیں، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے۔ مرد ساری عمر دھکے کھا کر برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے، اور آخر میں جوان بچے کہتے ہیں کہ ابا جی اگر آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ان تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ مرد بطخ کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے ہی پانی میں تیرتا رہتا ہے، مچھلی کی طرح نچلے پانی میں نہیں جا سکتا۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے رہتے ہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ عورت عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگ جاتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے لگ جائے وہ دوسرے سے جلنے لگ جاتا ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ ایک دن جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ جن چیزوں کے لیے تم ایویں فکر مند رہا کرتے تھے وہ تو بہت چھوٹی اور معمولی تھی۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دے پاتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔
اپنے آپ کو کبھی بھی ماضی کا قیدی مت بناؤ. جان لو کہ وہ زندگی کا ایک سبق تھا جو سیکھ لیا. اب اس کی وجہ سے عمر بھر کی سزا کاٹنے کی ضرورت نہیں.